السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت زمین کیوں روئی، اور حضرت حوا علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام نے کتنا حق مہر ادا کیا، اور روح نے انسان کے جسم میں جانے سے کیوں انکار کیا اور وہ کیسے داخل ہوئی۔ آج تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں۔ اس روایت کو تاریخ ابن عساکر نے بھی درج کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں، اور آپ کی ایک اور کنیت ہے ابو محمد، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین عرض کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک چشمے جاری رہیں گے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو جائے گی، یعنی جب تو انسان بنانے کے لیے مجھ سے مٹی لے گا تو مجھ سے مٹی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر اور مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اس کا بیان تفسیر روح البیان میں بھی ہے، اور پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت 31 تا 98 میں اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح انسان کی زندگی میں اس کی خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اسی پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ اور یہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت 1 تا 30 میں ارشاد خداوندی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ فیض القدیر میں بھی اس کا بیان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بچنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹھیکری
پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر فرشتے بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے انہیں دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا انہیں چھوڑے رکھا۔ اسی ابلیس ان کے ارد گرد گردش کرنے لگا۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ پا سکے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے وہ دور نہ کر سکے گی۔ یہ روایت مسلم میں بھی درج ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، وہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، خبر نہیں کہ اس کوٹھڑی میں کیا ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ انسان خلافت کا حقدار ہوگا۔ اور ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو فرشتوں تم کیا کرو گے؟ فرشتے کہنے لگے کہ ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اس انسان کو مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کی تابع ہرگز نہیں رہوں گا، جس کا ذکر تفسیر روح البیان میں بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں بیان ہے کہ کتا بننے کی یہ روایت بے بنیاد اور فضول ہے اور صحیح احادیث اور روایات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت امام حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے حضرت آدم پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور عرض کی، اپنا بایاں ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتے کو سکون آ گیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے مانوس ہو گیا اور حضرت آدم کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ اور اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ اس دن جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی، اور فرمان آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یعنی رسول اللہ کا بیان ہے کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی گئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابو داؤد نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنے سے مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت بہت عرصہ تک
ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اجزائے ظاہر و باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک ان کو سکھانا، اور اس میں بہت دن لگ گئے۔ یہ ایک گھڑی میں یہ تمام کام نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جب جسم کی تکمیل ہو گئی تو روح کا ذکر آ گیا کہ روح کو کیسے جسم میں داخل کیا گیا۔ تو اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا کہ یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روح کو کہ اس میں داخل ہو جا، اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی تجھے سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا ذکر تفسیر روح البیان میں بھی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرما دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ اسی پر خود اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح قمر شریف تک پہنچی تو آپ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے صحیح کہا۔ اس کا ذکر ترمذی شریف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے کہو السلام علیکم۔ چنانچہ حضرت آدم نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے بھی بیان فرمایا ہے، اور حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں کڑواہٹ رکھی، جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا انسان کے کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جب کڑواہٹ چکھتا ہے تو باہر نکل بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سوراخوں میں حرارت یعنی گرمائش رکھی، جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی، جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکھتا ہے، اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے، اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرنے والا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہو جائے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے
تو آپ کو جب پیدا فرمایا تو آپ چونکہ پہلے انسان ہیں، اس وقت حضرت آدم جیسا کوئی انسان نہیں تھا، لہٰذا آپ تنہائی اور اداسی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری فرمائی، آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کی پسلی مبارک سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، اپنے پاس اپنے ہی جیسے ایک انسان حضرت حوا کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم رک جائیے، پہلے ان کا حق مہر ادا کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا مہر کیا ہے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ 10 مرتبہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے، یہی حق مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پڑھا اور آپ کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور عرش معلیٰ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی لکھا دیکھا تو عرض کیا کہ یا اللہ، تیرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ کوئی عزت والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس نام والا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اور وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ مجھے محبوب اور پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا یہ نام مبارک ہے اگر نہ پیدا ہوتا تو نہ میں زمین و آسمان بناتا اور نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی، تب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے اس کا حق مہر ادا کر دو۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا الہی اس کا مہر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو عرش پر نامی لکھا دیکھا تھا اس نام پر، یعنی اس نام والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ اگر درود پاک پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کیا تو کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا سے نکاح کر دیا۔ لہٰذا حضرت حوا علیہ السلام کا مہر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر پر درود شریف ان کا حضرت حوا کا حق مہر تھا۔ مزید حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کس طرح لی گئی، کس طرح فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، شیطان نے کیسے تکبر کیا، تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ قرآن کی روح سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔